بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers and students, Assalamu alaikum. 9th English, new book 2025, new syllabus, unit number 9, quality education, a key to success. Questions and answers. پہلے ہم یونٹ نمبر 9 کے ایکسرسائز کویسچنز کریں گے، جبکہ اس ویڈیو کے آخر پر ایڈیشنل کویسچنز اور آنسرز کیے جائیں گے. Question number 1. How has quality education been defined in the text? اس سبق کی ٹیکسٹ میں کوالٹی ایجوکیشن یا معیاری تعلیم کی تعریف کس طرح کی گئی ہے؟ Quality education is defined as معیاری تعلیم کی تعریف یوں کی گئی ہے: teaching knowledge, skills and values، علم، مہارتیں اور اقدار کی تعلیم دینا، ٹو ہیلپ پیپل، تاکہ لوگوں کی مدد ہو، سکسیڈ ان اے چینجنگ ورلڈ، ایک بدلتی ہوئی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے. اٹ بوسٹس اکانومیز، کوالٹی ایجوکیشن سے اکانومیز یا معیشتوں کو فروغ ملتا ہے. ریڈیوسز انیکوالٹی، عدم مساوات کم ہوتی ہے. اینڈ سپورٹس، اور اس سے مدد ملتی ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی کو. Question number 2. Name 3 benefits، 3 فوائد بتائیے of quality education، معیاری تعلیم کے، mentioned in the essay، جو اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں. 3 benefits of quality education، معیاری تعلیم کے 3 فائدے، mentioned in the essay، جن کا ذکر اس ایسے میں یا اس سبق میں کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں: بوسٹنگ اکانومیز، معیشتوں کو مضبوط بنانا، ان کو بڑھوتری دینا. ریڈیوسنگ انیکوالٹی، عدم مساوات کو کم کرنا. اینڈ سپورٹنگ، اور مدد دینا یا فروغ دینا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، پائیدار ترقی کو. Question number 3. Why is human capital development important؟ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کیوں ضروری ہے؟ فار کنٹریز اکنامک گروتھ، کسی بھی ملک کی بڑھوتری کے لیے. اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اور پائیدار ترقی کے لیے. یہاں پہ ہیومن کیپٹل سے کیا مراد ہے؟ دا اسکلز، نالج اینڈ ایکسپیرئنس possessed by an individual or population، کسی بھی فرد یا کسی بھی معاشرے میں افراد کے پاس جو مہارتیں ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے یا تجربہ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے مجموعے کو ہیومن کیپٹل کہا جاتا ہے. ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ بوسٹس، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اگر کسی معاشرے میں ہو تو وہ بڑھاوا دیتی ہے یا بڑھاتی ہے اکنامک گروتھ، معاشی پیداوار کو، معاشی ترقی کو، بائی اکویپنگ، لیس کر کے، دے کر، انڈیویجولز، افراد کو، ود اسکلز اینڈ نالج، علم اور مہارتیں دے کر افراد کو معاشرے میں ترقی کو فروغ ملتا ہے، معاشی ترقی کو فروغ ملتا ہے. اٹ انہانسز پروڈکٹیوٹی، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ سے پیداوار کو بڑھوتری ملتی ہے. اینڈ انوویشن، اور جدت ملتی ہے. انشورنگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اور اس بات سے پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جاتا ہے. Question number 4. Describe the role of education، تعلیم کا کردار بیان کریں، in reducing، کم کرنے میں، انیکوالٹی، عدم مساوات، اینڈ پاورٹی، اور غربت. ایجوکیشن ریڈیوسز انیکوالٹی اینڈ پاورٹی، تعلیم غیر مساوات اور غربت کو کم کرتی ہے. بائی آفرنگ ایکول اپرچونٹیز
برابر مواقع فراہم کر کے، ٹیچنگ جاب سکلز، نوکری کے لیے مطلوبہ مہارتیں سکھا کر، اینڈ امپاورز اور بااختیار بناتی ہے، قوت دیتی ہے مارجنلائزڈ گروپس، معاشرے کے پسماندہ گروہوں کو، لوگوں کے گروہوں کو۔ اٹ فاسٹرز انکلوسیو گروتھ، اس سے معاشرے میں مجموعی پیداوار کے خیال کو یا تصور کو بڑھوتری ملتی ہے، اینڈ اکنامک انڈیپینڈنس، اور معاشرے میں معاشی خود مختاری کو فروغ ملتا ہے۔ Question number 5. How does quality education promote؟ کس طرح معیاری تعلیم بڑھاوا دیتی ہے یا فروغ دیتی ہے انڈرسٹینڈنگ، تفہیم کو یعنی سمجھ بوجھ کو، اینڈ ٹالرنس اور رواداری کو۔ معیاری تعلیم کس طرح سمجھ بوجھ اور رواداری کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن فاسٹرز، معیاری تعلیم فروغ دیتی ہے یا بڑھاوا دیتی ہے انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹالرنس، تفہیم یا سمجھ بوجھ کو اور رواداری کو، بائی پروموٹنگ ریسپیکٹ، عزت یا احترام کو فروغ دے کر، فار ڈائیورس کلچرز، مختلف ثقافتوں کے لیے، ریلیجن، مذہب کے لیے، اینڈ پرسپیکٹیوز، اور مختلف نظریات کو عزت اور احترام دے کر معاشرے میں تفہیم یا سمجھ بوجھ اور رواداری کے احساسات کو فروغ ملتا ہے، اور ایسا ممکن ہوتا ہے صرف کوالٹی ایجوکیشن سے۔ اٹ انکریجز پیسفل کو ایگزسٹنس، معیاری تعلیم بڑھاوا دیتی ہے یا فروغ دیتی ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، بقائے باہمی کو یعنی مل جل کر رہنے کو، امانگ سوسائٹیز، مختلف معاشروں کے درمیان۔ کوالٹی ایجوکیشن مختلف معاشروں کے درمیان مل جل کر پرامن طریقے سے رہنے کو فروغ دیتی ہے۔ Question number 6. How does teaching entrepreneurship in schools؟ کس طرح اسکولوں میں کاروبار کرنے کی سکلز کے بارے میں تعلیم دے کر پروموٹ اکنامک گروتھ، معاشرے میں معاشی ترقی کی راہ کو ہموار کیا جا سکتا ہے؟ ٹیچنگ entrepreneurship in schools، اسکولز میں کاروبار کرنے کے لیے مطلوبہ سکلز کو سکھانے کی تعلیم دے کر equip اسٹوڈنٹس، ہم بچوں کو دے سکتے ہیں with skills، ایسی مہارتیں to innovate، جس سے وہ جدت لا سکیں، and create businesses، اور اپنے لیے مختلف کاروبار اپنا سکیں۔ It fosters job creation، اگر entrepreneurship کی تعلیم دی جائے یعنی کاروبار کے فروغ کے لیے جو سکلز یا مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی اگر تعلیم اسکولوں میں دی جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ فاسٹرز جاب کریشن، اس سے مختلف ملازمتوں کے مواقع میسر آئیں گے، پروڈکٹیویٹی، بچوں میں پیداواری صلاحیتیں زیادہ ہوں گی، اینڈ اکنامک گروتھ، اور اسی طرح اس کے نتیجے میں معاشرے میں معاشی ترقی ہوگی۔ Question number 7. Why is STEM education important؟ STEM ایجوکیشن کیوں ضروری ہوتی ہے؟ فار ڈرائیونگ انوویشن، جدت یا اختراع کے لیے، کچھ نیا کرنے کے لیے۔ STEM سے مراد ہوتی ہے ان 4 مضامین کی تعلیم دینا: سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس۔ کسی بھی معاشرے میں انوویشن کے لیے، جدت کے لیے، اختراع کے لیے یا کچھ نیا کرنے کے لیے ان 4 مضامین کی تعلیم دینا کیوں ضروری ہے؟ STEM ایجوکیشن ڈرائیوز انوویشن، STEM ایجوکیشن اگر بچوں کو دی جائے تو اس سے جدت آئے گی، بائی ایکوپنگ اسٹوڈنٹس، کیونکہ اس سے بچوں کو حاصل ہوگا ود کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی سوچ ان کو مہیا ہوگی بچوں کو، اینڈ ٹیکنیکل سکلز، اور نئی ٹیکنالوجی کی سکلز آئیں گی، مہارتیں حاصل ہوں گی بچوں کو۔ These abilities are essential، اور یہ مہارتیں جو ان 4 سبجیکٹس کے بچوں کو پڑھانے سے آئیں گی ان کے اندر، یہ abilities are essential، ضروری ہوتی ہیں، for creating new technologies،
نئی ٹیکنالوجیز پیدا کرنے کے لیے اینڈ سولوشنز اور حل ڈھونڈنے کے لیے. کوسچن نمبر 8. کین یو تھنک آف اینی ویز؟ کیا آپ کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ٹو امپروو دا کوالٹی آف ایجوکیشن کہ جس سے تعلیم کی کوالٹی بہتر ہو سکے ان یور اون اسکول اور کمیونٹی، آپ کے اپنے اسکول یا کمیونٹی میں، معاشرے میں. ٹیچر ٹریننگ، اساتذہ کو ٹریننگ مہیا کرنا. پروویژن آف ماڈرن ریسورسز، جدید ذرائع کو فراہم کرنا یعنی جدید ذرائع کی فراہمی. کریکولم اپ ڈیٹس، نصاب میں اپڈیشن، نصاب میں نئی چیزوں کو شامل کرنا یا نصاب کی تبدیلی کہہ سکتے ہیں ہم. اینڈ انہانسمنٹ آف ڈیجیٹل لٹریسی، اور ڈیجیٹل خواندگی کی شرح کو بڑھانا. کین ہیلپ امپروو ایجوکیشن کوالٹی. ان اقدامات سے ایجوکیشن کی کوالٹی میں بہتری لائی جا سکتی ہے. بچوں اب ہم یونٹ نمبر 9 کے ایڈیشنل کویسچنز اور آنسرز کریں گے. ایڈیشنل کویسچن نمبر 1. ہاؤ ڈز کوالٹی ایجوکیشن امپاور انڈیویجولز؟ کس طرح معیاری تعلیم افراد کو قوت فراہم کرتی ہے، ان کو بااختیار بناتی ہے. کوالٹی ایجوکیشن امپاورز انڈیویجولز. کوالٹی ایجوکیشن افراد کو طاقت مہیا کرتی ہے، ان کو بااختیار بناتی ہے. بائی پرووائڈنگ اسینشیل اسکلز، ان کو ضروری مہارتیں مہیا کر کے. اینڈ کانفیڈنس، اور اعتماد مہیا کر کے. انیبلنگ ایکٹیو پارٹیسپیشن، اور معیاری تعلیم ان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ فعال طور پر حصہ لے سکیں ان سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل لائف، سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی میں. ایڈیشنل کویسچن نمبر 2. What specific skills does education provide؟ کون سی ایسی مخصوص مہارتیں ہیں جو تعلیم مہیا کر سکتی ہے that contribute to breaking the cycle of poverty؟ جو مہارتیں غربت کے چکر کو توڑنے میں مدد دے سکتی ہیں. ایجوکیشن provides skills، تعلیم مہارتیں مہیا کرتی ہے. لائک لٹریسی اینڈ نیومریسی، جیسے کہ خواندگی اور عددی مہارت. اینڈ ووکیشنل ٹریننگ، اور پیشہ ورانہ تربیت. دیز اسکلز امپروو امپلائیبلٹی، اگر یہ مہارتیں ہمیں آ جائیں تو اس سے روزگار کے مواقع بہتر ہوتے ہیں. اینڈ ہیلپ انڈیویجولز، اور اس سے افراد کو مدد ملتی ہے. بریک دا سائیکل آف پاورٹی، کہ وہ غربت کے چکر کو توڑ سکیں. ایڈیشنل کویسچن نمبر 3. What does STEM stand for؟ STEM کا کیا مطلب ہے؟ STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics. STEM سے بنتا ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس. It focuses on developing critical thinking. ان چاروں مضامین کی تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ پیدا کی جا سکے. پرابلم سالونگ، بچوں میں پرابلم سالونگ یا مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا جا سکے. اینڈ انوویشن، اور بچوں کو جدت میں یا اختراع میں یا کچھ نیا کرنے میں دلچسپی پیدا ہو. ایڈیشنل کویسچن نمبر 4. What issues undermine the effectiveness of education systems؟ What issues، کون سے ایسے مسائل ہیں undermine، جو کم کر دیتے ہیں the effectiveness، افادیت کو یا فائدے کو of education systems، ایجوکیشن کے نظام کو. ٹیچر شارٹیجز، اساتذہ کی کمی یعنی ان کی تعداد کا کم ہونا. لو سیلریز، تنخواہوں کا کم ہونا. ان ایڈیکویٹ ٹریننگ، ٹریننگ کا مناسب نہ ہونا یعنی ناکافی تربیت. آؤٹ ڈیٹڈ کریکولا، نصاب کا پرانا ہونا
وقت کے مطابق کریکولم میں یا نصاب میں تبدیلی نہ ہونا، اینڈ لیک آف ریسورسز، اور ذرائع کا مناسب مقدار میں نہ ہونا یا ذرائع کی کمی ہونا، انڈرمائن، یہ ساری چیزیں کم کر دیتی ہیں دا افیکٹونیس آف ایجوکیشن سسٹمز، تعلیمی نظام کی افادیت کو یا تعلیمی نظام کے فائدے کو ان ساری چیزوں کی کمی انڈرمائن کر دیتی ہے یا ان کے فائدوں کو کم کر دیتی ہے۔